جانا ہے جانا ہے جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، بچہ پیدا ہوا، ایک کان میں اذان ایک میں اقامت، کیا مطلب؟ بس جنازے کی نماز تیار ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ ہاں، بڑی قیمتی زندگی، بڑی قیمتی زندگی، اور دوبارہ نہیں ملنی۔ ہاں، جا رہی، دوبارہ کوئی نہیں ملنی۔ ہاں، اب یہ جو بوڑھے ہو گئے چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، نہ، نہیں ہو سکتا۔ جوانی آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے۔ عقل مند، عقل مند کون؟ ہاں، من اقیس الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون؟ ومن احزم الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عاقبت اندیش، سمجھدار، دور کی سوچ رکھنے والا، انجام کو دیکھ کر چلنے والا کون؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت کی کثرت سے تیاری کرے، یاد بھی رکھے تیاری بھی کرے، اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت، دنیا کی سعادت انہی کے ہاتھ، آخرت کی شرافت سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے۔ یہ ہیں، موت کو یاد رکھو بھائی، موت خاتمہ نہیں ہے، انتقال دنیا سے آخرت، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی۔ موت کا کیا مطلب؟ جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند، جو نظر نہیں آ رہا تھا نظر آنا شروع، جو غیب میں تھا سامنے آ گیا، جو سامنے تھا وہ غیب میں چلا گیا۔ ہاں، موت کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ کیا غریب امیر، کیا سردار، کیا پڑھا لکھا ان پڑھ، ہاں، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسی زوردار، ایسی زوردار۔ آپ نے فرمایا جنت کی کوئی نعمت اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے، کتنی؟ اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے، ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھے۔ اور خدا نخواستہ جہنم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، ایسی خطرناک ہے کہ سب سے ہلکا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اور فرمایا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا میں ناکام ہو جاؤں، سب کامیابی کی تلاش۔ یہ جتنی بھی دوڑ ہے، یہ جتنی بھی محنت ہو رہی، کس لیے کہ کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں ناکامی سے بچ جاؤں۔ اللہ بھی چاہتے ہیں بندہ کامیاب ہو جائے، اللہ بھی چاہتے ہیں بندہ ناکام ہو جائے۔ ماں باپ کو جتنا اپنے بچوں سے تعلق، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق۔ ہاں، ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ سارے انسان جہنم سے بچیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسان جنت میں چلے جائیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ سارے انسان کامیاب ہو جائیں، یہ سارے انسان ناکامی سے بچ جائیں۔ ہاں، انبیاء کی محنت کا میدان وہ لوہا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، زمین نہیں ہے، پلاسٹک نہیں ہے، انبیاء کی محنت کا میدان انسان، انسان، انسان۔ ہاں، اللہ نے انسان کے بارے میں دو باتیں فرمائی،
خیر البریہ کائنات کی بہترین چیز، شر البریہ کائنات کی بدترین چیز۔ انسان بنتا بھی ہے، انسان بگڑتا بھی ہے۔ انسان اچھا انسان بنے، انسان اچھا انسان بنے، یہ انبیاء کی محنت ہے۔ یہ سارے انسان جہنم سے بچے۔ سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی ہدایت ہے، ہر انسان کی ہدایت ہے۔ کھانا، پانی، لباس، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ نہ ملی، کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا، ہوا بند ہو گئی سانس کی، تو کیا ہوگا؟ زیادہ مر جائے گا۔ لیکن اگر بہترین کھانے، بہترین لباس، بہترین رہائش، بہترین مکان، لیکن اگر ہدایت نہ ملی، ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے۔ وہ ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے، دنیا سب دھوکہ نظر آئے۔ جہاز اوپر جاتا ہے، یہاں کی بڑی بڑی گاڑیاں چیونٹیاں نظر آتی ہیں، یہاں کے بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے پلازے بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آئے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، یہ سب دنیا دھوکہ نظر، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو کھیل تماشا۔ کیوں کہ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ فرما رہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ کان کھول کے سنو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کے دھوکہ دھوکہ دھوکہ، ہاں یہ خواب ہے، یہ خواب ہے، پتہ نہیں کب آنکھ کھولی، پتہ نہیں کب آنکھ کھولی۔ ایک آدمی سودا کر رہا ہے، خواب میں کوئی چیز بیچی اس نے اور کہا کہ دیکھو میں اس کے جو ہے نا 7,000 لوں گا، 7,000 لوں گا۔ اب وہ جو خرید رہا ہے، اب یہ خواب ہے، اب وہ جو خرید رہا ہے وہ کہتا نہ بھائی میں تو 6,000 دوں گا۔ اب اس نے 6,000 نکالے اور اس کے سامنے کر دیے، لو بھائی 6,000 لے لو، اور نہ بھائی 7 لوں گا، 7 پورے کرو پھر لوں گا۔ اور یار 6 لے لو، یہ 6,000 لے لو، اب نہ بھائی 7 لوں گا میں تو۔ اب 6 اور 7 میں بات اڑ گئی، اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7، اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کی، کہتا اچھا بھائی 6 ہی دے دے۔ اب کہاں سے دے دے، وہ تو خواب تھا ختم۔ ہاں یہ دنیا خواب ہے، ہاں یہ دھاگا دھاگا دھاگا، وہ بھی کچا، پتہ نہیں کب ٹوٹا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے، بس جیسے اس دھاگے کے ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے۔ بھائی اتنی دنیا کی زندگی واقعی، ہاں یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا ہے، اور یہ تو غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے دنیا سب دھوکہ نظر آتا ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ رہنا ہے، اللہ نے جنت بنائی، جنت، اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جنت کا شوق۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور شوق ہے نا، جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے وہاں کے بارے میں پوچھتا ہے، موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پھل کیسے ہیں۔ تو صحابہ کا شوق جنت، تو جنت کے بارے میں سوالات کہ جنت میں انگور ہوگا؟ ہاں ہوگا، اللہ کے نبی کہ ہاں ہوگا حضور، جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب ہمارا ذہن کہاں تک چلے؟ 2 کلو 4 کلو 10 کلو۔ آپ نے فرمایا کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں، 1 ہفتہ 1-2 ہفتے 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہو۔ ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا پھر آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے، موت کی تیاری میں لگ جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ اب ہم سب سمجھیں کہ وہ نصیحت کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ہاں فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری۔ ہاں ہو سکتا ہے آخری دن ہو، آخری مہینہ ہو، آخری ہفتہ ہو۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر آدمی موت کی تیاری میں لگتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت
سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے. ہاں کامیابی ہدایت کا مل جانا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری. اہدنا الصراط المستقیم. ہاں ہدایت مل جائے. تبلیغ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی. وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی. ہمارا کام, ہماری ذمہ داری, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ اجتماع, یہ اجتماع. چلو بھائی اجتماع بھائی. ہاں یہ پیغام, یہ پیغام, یہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو, ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے جو نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے, ایک ملک, ایک زمانے کے لیے, سید الکونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے, پورے عالم کے لیے, قیامت تک کے زمانے کے لیے, قیامت تک کے زمانے کے لیے. ہاں تبلیغ میں کیا ہے کہ ذمہ داری کا احساس, اپنی حیثیت کو پہچاننا کہ ہم کون ہیں, ہم کون ہیں. کہ جی یہ دکاندار, کہ یہ زمیندار, کہ یہ پروفیسر صاحب, کہ یہ سردار صاحب. نا 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 بھائی, یہ بعد میں, یہ بعد میں. پہلی نسبت, پہلی حیثیت ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. ہاں مسلمان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں بہت اونچا کلمہ دیا, بہت اونچا کلمہ دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں, مسلمان ہونا بڑی بات, مسلمان ہونا بڑی بات. کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے, اسلام چمک جائے, اسلام کو عزت ملے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اسلام دنیا میں پھیلے. دیکھو دکاندار کیا محنت کرتا ہے؟ دکان چمکے. زمیندار کیا محنت کرتا ہے؟ زمیندارہ چمکے. او بھائی آپ جو ہے نا, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, ادھر دیکھی جا رہے ہو آپ لوگ. یہ پیرے والے ساتھی جو ہے نا بھائی, دیکھو نا ادھر سے کوئی آنا نہیں چاہیے کچھ, ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہے نا, بات کو نا دھیان سے سننا چاہیے بھائی. تو دکاندار کی فکر کہ دکان چمکے, زمیندار کی فکر میرا زمیندارہ چمکے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان. زمیندار بعد میں, پروفیسر بعد میں, ہاں سردار ہیں تو بعد میں, ایم پی اے صاحب ہیں تو بعد میں, ایم این اے صاحب ہیں تو بعد میں. پہلے ہم مسلمان ہیں, پہلے ہم مسلمان ہیں. ہم پہلے کیا محنت کریں گے؟ اسلام چمکے, اسلام چمکے. اسلام کو عزت ملے گی, اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. مسلمان کی عزت, مسلمان کی عزت, مسلمان کا چمکنا, مسلمان کی ترقی, مسلمان کی ترقی وہ پیسوں سے نہیں, گاڑیوں سے نہیں, عہدوں سے نہیں, عہدوں سے نہیں, چیزوں سے نہیں, بنگلوں سے نہیں, ڈگریوں سے نہیں. نہیں, مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے. مسلمان کی ترقی اسلام کی ترقی میں ہے. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. اسلام کو ترقی ملے گی تو مسلمان کو ترقی ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے اور شام فتح ہوا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا, حضرت کپڑے بدل لیں, سواری بدل لیں. سارا شام استقبال میں کھڑا ہے. ایک ہاتھ مارا ان کے سینے پر کہ یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے, ہماری عزت سواریوں سے. کوئی اور ایسی بات کہتا
تو میں اس کو سزا دیتا ہوں. اور اس پر ایک جملہ فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کریں گے جیسے ہم پہلے ذلیل تھے. جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا اللہ بھی مسلمان کو چھوڑ دے گا. جب مسلمان اسلام کو پیچھے کرے گا اللہ بھی مسلمان کو پیچھے کر دے گا. اسلام سے اسلام چمک جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا اونچا کام، سب سے ضروری کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. آج مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت. دکاندار صبح سے شام دکان میں، زمیندار صبح سے شام اپنے زمیندارے میں، کہاں پانی لگانا ہے، کہاں ہل چلانا ہے، کہاں بیج ڈالنا ہے. سارا دل دماغ پورا سال اسی پر لگ گیا ہے. کارخانے والا اس کا سارا دل و دماغ کارخانوں پہ لگا ہوا ہے. ہاں سڑکیں بن جائیں، بجلی آ جائے، گیس آ جائے، نالے پکے ہو جائیں، مکان اچھے. او بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے. تو بھائی یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اپنے کام کے بارے میں، اللہ کے دین کو دنیا کے میں پھیلاتے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے، اسلام کو چمکاتے، مسجدوں کو آباد کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے. ہم سے جو غفلت ہوئی ہم اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے جو زندگی باقی ہے عزم کریں، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی زندگی اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ پیدا ہو. یہ سبق یاد کروایا جا رہا ہے بھائی. ہم سبق بھول گئے، اپنا کام، اپنی حیثیت. ایسی کہاوت ہے، کہاوت حقیقت نہیں ہوتی. کہاوت کا مطلب ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. ہاں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرانے والا، تو اسے ایک شیر کا بچہ مل گیا. اب اس نے شیر کا چھوٹا سا بچہ پکڑا، بکریوں میں لا کر چھوڑ دیا، اور بکریوں میں رہا، پلا، بڑا، سال 2 سال، بھول گیا کہ میں شیر ہوں. بکریوں میں رہتا سمجھا کہ میں بھی گیا ہوں. بس دنیا کو دیکھا، دنیا کو پڑھا، دنیا کی دوڑ لگی، مال کما لے، ضرورتیں پوری ہو جائیں، گھر اچھا بن جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں، ڈگری بڑی مل جائے، تنخواہ زیادہ ہو جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، سرداری مل جائے، واہ ہو جائے. یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کی سوچ و فکر. وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے. تبلیغ، یہ اجتماع کس لیے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہاں 3 چیزیں بھائیوں، ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی، اور ایک ہے آج خلط ملط ہو گیا، گنجل سے پڑ گئے، کھچڑی سی پک گئی. مقصد کیا ہے؟ ضروریات کیا ہیں؟ خواہشات کیا ہیں؟ ہاں مقصد زندگی جس پر آدمی جان کھپاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، جس کے لیے زیادہ صبر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کے نفع پر زیادہ خوشی، جس کے نقصان پر زیادہ صدمہ، جس پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے. یہ ہے مقصد زندگی. ہاں ضروریات زندگی جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے. اور خواہشات زندگی اس کی تو حد کوئی نہیں. تو مقصد زندگی ہمارا کہ کیسے اللہ کا دین زندہ ہو. ہم دنیا میں اس لیے آئے
کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، کیسے سب اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، صبح اندھیرا اور سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بات دل میں اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. سب محتاج اور صمد کون؟ اللہ. سب فقیر اور غنی کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے سب فقیر ہو. جیسے ہمارا غریب فقیر، ہمارا مالدار بھی فقیر، ہمارا صدر بھی فقیر، ہمارا سردار بھی فقیر. ہاں، غنی کون ہے؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. ہر چیز جو بھی نظر آئے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور باطن بھی کون؟ ہاں، اللہ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو. فرمایا کہ میں تمہیں کھلاؤں گا. کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم. تم سب کے سب ننگے، فرمایا میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب کے سب گمراہ، راہ سے ہٹے ہوئے، اور راہ دکھانے والا اللہ. فرمایا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا. ہر ضرورت، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو کس سے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ ہاں، یہ محنت ہے. سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے. اس کا مضمون کیا ہے؟ کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. او بھائی یہ جگہ کھڑے، او بھائی اٹھ پہلے ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں چلنا پھرنا نہیں آپ نے. او بھائی ایک جگہ بیٹھ جاؤ یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو آپ. اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ہاں، اور میں اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں. ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک. میں اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے کام، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں تجھے سونپتا ہوں. والجأت ظہری الیک، میں تجھے اپنی سہارا بناتا ہوں.
رغبتن و رہبتن الیک، امید بھی ہے کہ تو ہی کام بنائے گا، ڈر بھی ہے کہ تو میرا ساتھ چھوڑ دے تو کون ساتھ دے گا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اسے خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. تو اس دعا میں کیا سبق ہے کہ رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. اب وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. سارا رجوع نسبت اللہ کی طرف کہ اللہ تو ہی ہے مجھے پیدا کرنے والا، اور تو ہی ہے راہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا، اور تو ہی ہے کھلانے والا، اور تو ہی ہے پلانے والا، اور تو ہی ہے موت دینے والا، اور تو ہی ہے زندہ کرنے والا. سب کی نسبت کس کی طرف؟ حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھے اس کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی اس کی. تبلیغ میں محنت ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کافر یہودی آتا ہے تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا اور کہتا ہے میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ ہاں، بچانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ فسقط السیف من یدہ، ایسا روک پڑا اس پر، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے. ابو بکر نے دیکھا تو گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ فرعون کی طرف. اب اس کے پاس بادشاہت، اس کے پاس حکومت، اس کے پاس ساری فوج، ساری پولیس، سارا اسلحہ، سارا اسباب اس کے پاس ہے. تو اللہ نے فرمایا جاؤ اور گھبرانا نہیں. کیوں؟ اننی معکما، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے. کیسی خوبصورت بات فرمائی آپ نے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ. جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ. یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ بھائی سب کی نظر کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا کس سے ہو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. محبت کرنی تو کس سے محبت کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ ہاں، آنکھیں کس نے دیے؟ زبان کس نے دیے؟ بولنے کی طاقت کس نے دیے؟ سننے کی طاقت کس نے دیے؟ کیسے اللہ پیار سے سمجھاتے ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھیں. یہ آنکھوں میں دیکھنا کس نے رکھا ہوا؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ قرآن میں آتا ہے
قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کرو۔ یہ ہاتھ نعمت، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، بولنا نعمت، دیکھنا نعمت، سننا نعمت، ہاتھ پاؤں کی حرکت نعمت، نیند آنا نعمت، بیدار ہونا نعمت، یہ کھانا نعمت، یہ چبانا نعمت، نگلنا نعمت، ہضم ہونا نعمت، پیشاب پخانا نعمت۔ ایک پیشاب بند ہو جائے، اب بڑے سے بڑے سردار، بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑے مالدار، ایک پیشاب بند ہو جائے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کیا کر لے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ وہ شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جو اللہ کو پہچانے گا پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی مانے گا۔ جو اللہ کو پہچانے گا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو راضی کرے گا۔ بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں تبلیغ میں فرمایا کہ میں ریل گاڑی پہ آ رہا تھا تو میں نے ساتھ والے سے بات شروع کی، اس کو دعوت دینی شروع کی۔ تبلیغ میں کہتے ہیں ہر آدمی سے بات کرو، دعوت دو، تو اسے جب یہ بات کی کہ دیکھو بھائی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، جب یہ بات کی نا اسے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ باتیں سب کو پتہ ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، ہوائیں اللہ چلا، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ کیا بات آپ کرتے ہیں؟ ایسا مالا کہ میں نے اس سے کہا کہ جس کو یہ پتا ہو نا کہ آگ جلاتی ہے وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا، وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا۔ جس کو یہ پتہ لگ گیا، جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی وہ اللہ کی نافرمانی یہ بات دل میں اتر جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں، 50,000 سارا دن جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دیر سے کیوں آئے؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں ملتی، اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 ارب میں نہیں ملتے، اللہ نے عقل دی 20 خرب میں نہیں ملتی۔ واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ آئی نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیوں؟ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ یہ تبلیغ میں محنت، یہ اجتماع کس لیے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ محنت کریں کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ ایک زمیندار کہنے لگا میں جب واپس آتا ہوں گاؤں میں دور سے ہارن بجاتا ہوں، میرا کتا میری گاڑی کا ہارن بھی پہچانتا ہے، وہ گاؤں سے نکلتا ہے، وہ بھاگا باہر تک آتا ہے اور میری گاڑی کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اور جیسے ہی میں گاڑی سے اترتا ہوں میرے پاؤں سے چمٹ جاتا ہے۔ اور کتا بھی اپنے مالک کی گاڑی کے ہارن کو پہچانے۔ گدھا جو حماقت میں مشہور ہے وہ بھی اشارے پر چلتا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر تیز، مالک کے اشارے پر آہستہ۔ یہ کیسا عجیب انسان جو اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کے اشاروں کو نہ پہچانے۔ کوئی اپنے باپ کو بھول جائے، لوگ کہتے ہیں باپ کو بھول گئے، ارے تم ماں کو بھول گئے،
اور جو اپنے رب کو بھول جائے، جو اپنے رب کو بھول جائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ وہ انسان، اللہ فرما رہے ہیں، وہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے اس رب سے جو اتنا کریم، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا، صحیح صحیح مناسب طریقے سے بڑھایا، ہاتھ دونوں برابر برابر، ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، کیا کر لیں گے؟ دونوں ٹانگیں برابر، ایک ٹانگ بڑے چھوٹی رہ جائے دوسری، کیا کر لیں گے؟ اس اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچانے، اللہ ہے۔ دو ہو تو تیسرا کون؟ اللہ۔ تین ہو تو چوتھا کون؟ اللہ۔ اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ اللہ۔ زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ اسروا قولکم او اجہروا بہ، زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ ہاں، اندھیرے میں اجالے میں کون دیکھ رہا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانے، وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا، روزانہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ مرغی سے انڈا، کیا بات ہے! یہ انڈا، مرغی کو کیا پتا کہ انڈا کیا چیز ہے، زردی کیا چیز ہے، سفیدی کیا چیز ہے، چھلکا کیا چیز ہے، جھلی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اسی انڈے سے چوزا، یہ بند انڈا، یہ بند انڈا، 21 دن مرغی اس پر بیٹھی ہے، نہ سوراخ تھا نہ دروازہ، یہ بند انڈے میں چوزے کی چونچ کس نے بنائی؟ اس کے پاؤں کس نے بنائے؟ اس کی ننھی ننھی سی آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ نرم سی زبان کس نے بنائی؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیسے بھینس میں دودھ، سبز چارہ یا خشک چارہ، گندا پانی پیا، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنا دیا؟ وہ گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور خون بھی ہے۔ یہ گوبر پیشاب کے خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ واہ واہ! اللہ قدیر قدرت والے ہیں۔ کیسے اپنی قدرت سے اسی زمین سے میٹھی کھجور، اسی زمین سے کڑوی مرچ، اپنی قدرت کی نشانیاں روز دکھلائیں۔ آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ زمین اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ پہاڑ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ جانور اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ گرمی کا آنا، یہ سردی کا آنا، یہ بارش کا نظام، یہ دن رات کا نظام، یہ چاند سورج کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، سرداری مل جائے، ڈگری مل جائے، تنخواہ مل جائے، جائیداد مل جائے، زمینیں مل جائیں، زمینیں مل جائیں۔ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ کون مل جائے؟ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، بلکہ مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ حکومتوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ سرداروں کی طرف نہیں، بلکہ سارے سردار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ ہاں، اللہ کو ساتھ لیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری یا رخ سے ہی کرنا زیادہ ضروری؟ بولو بھائی، رخ سے ہی کرنا۔ سن رہے کہ سو رہے؟ کیا کہا؟ رخ سے۔
آج رفتار بڑی تیز ہے لوگوں کی، وہ صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، فلاں جگہ میٹنگ ہے، فلاں جگہ ٹائم دیا ہوا ہے. رفتار بڑی تیز ہے، رخ غلط ہے. تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود محبوب اللہ ہے، ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. آپ کی دکان ہے، اس میں نفع رکھنے والا کون؟ آپ کا زمیندارہ ہے، کھیتی اگانے والا کون؟ آپ بیمار ہیں، شفا دینے والا کون؟ آپ نے شادی کی ہے تو اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ تو کس کو راضی کریں، کس سے محبت کریں، کس کو ساتھ لیں؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ تک پہنچ جانا. ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا. یہ محنت ہو رہی کہ سب کس کو راضی کر لیں، کس کو ساتھ لے لیں؟ اللہ کو ساتھ لیں. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کے رہے گا. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں. جس کو چاہوں بادشاہت دوں، جس سے چاہوں بادشاہت چھین لوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. مشکل کشا کون؟ اللہ. حاجت روا کون؟ اللہ. ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو کس کو ساتھ لینا ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ایک آدمی جا رہا تھا منڈی. کیوں جا رہے ہو منڈی؟ کہتا میں گائے خریدنے جا رہا ہوں، شام کو آؤں گا گائے لے کر. ارے بھائی انشاءاللہ کہہ لے. کیا کہہ لے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. یہ تو کہہ لے. انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے؟ پیسے میری جیب میں اور گائے منڈی میں جا کے خریدوں گا اور گائے لے کر آ جاؤں گا. انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی. اب شام کو دیکھا تو اکیلا ہی واپس آ رہا تھا. ارے بھائی تم تو گائے لینے گئے تھے. کہتا انشاءاللہ گیا تھا اور میں انشاءاللہ منڈی پہنچ گیا تھا، اور پھر میرا انشاءاللہ سودا بھی ہو گیا تھا، اور جب میں جیب میں آ ڈالا تو انشاءاللہ پیسے غائب ہو گئے تھے. اب میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں اور کل کو انشاءاللہ پیسے لاؤں گا اور کل کو انشاءاللہ گائے خرید کے لے کے جاؤں گا. ارے بھائی تو پہلے ایک ہی دفعہ کہہ لیتا نا. ہاں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ. ہاں، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارے کام بنانے والا کون ہے؟ ہاں دیکھو بت ہو نا، بت ہو بھائی تھک گئے. یہ پوچھو بھائی تھک گئے کیا ہو گیا بھائی؟ یہ گڑبڑ بات ہے. ہاں ایک دیکھو بت ہو نا، بت سونے کا. بت کس کا بھائی؟ 2 من سونا استعمال ہوا اور بت بنا سونے کا. اب کسی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے کام بنتے ہیں، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو سب کیا کہیں گے توبہ 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 توبہ، استغفراللہ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اچھا کچھ نہیں ہے. اب سونے کے بت کے کر دیے ٹکڑے 1 کلو کے ٹکڑے. اب ہر آدمی چاہتا ہے 1 ٹکڑا مجھے دے دو. اب جس کو 1 ٹکڑا مل گیا 1 کلو سونے کا، کہتا میری تو ساری زندگی کے کام بن گئے. ہاں
ہاں بت کا یقین نکل گیا، پیسے کا یقین. آج کا بت پیسہ، آج کا بت کیا ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسے سے مسئلے حل ہوتے، پیسے سے کام بنتے، پیسے سے. توبہ 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 توبہ. نہیں میرے بھائی.